بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار۔ آمینہ کو انتظار تھا، شوہر کی واپسی کا انتظار۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھی۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکہ کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا تھا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے ہوئے دکھائی دے گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی، خوبصورت کجاوا، پانی کی وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اور پھر خود قریش انہیں بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہیں گے، اور عبد المطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم و دینار خوشی خوشی گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے گزر گئے۔ خود عبد المطلب کو بیٹے کی طرف سے فکر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینہ سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے۔ قافلے والے بہت تھکے ہارے ہیں۔ صبح سویرے عبد المطلب کے یہاں خیر خبر دینے آئیں گے، مگر عبد المطلب تلوار لے کر اٹھے، آنے والوں سے خود جا کر ملے۔ انہوں نے بتایا گیا کہ عبداللہ شام سے واپس یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہیں، جب سے ہم چلے ہیں تو ان کو بخار تھا۔ آمنہ خسر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھی کہ یثرب سے آنے والے قافلے والوں کی زبانی کوئی خیر خبر ضرور ہوگی۔ عبد المطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کو منتظر و نگراں پا کر انہوں نے دل کوفتگی کو چھپانا چاہا۔ کڑک کر بولے، عبداللہ کو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے، سفر بھی تو لمبا تھا، جہاں آدمی کا بدن یوں بھی تھکان سے گرم ہو جاتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہاں اپنے عزیزوں میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت متواضع اور درد مند ہوتے ہیں، تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر آمنہ کا کلیجہ دھک ہو کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہو گئے ہیں، یثرب میں ہے، یہ لفظ اس کے کان کے پردوں میں چپ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھچکا سا لگا، آنکھیں خشک تھیں پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے وہ دبی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر دسیوں اور بیسیوں وسوسے ذہن میں آتے تھے۔ امید بنتی تو آنکھیں چمک اٹھتی، اور آس ٹوٹتی تو چہرے پر دھندلی پرچھائیاں سی نمودار ہو جاتی۔ اس کے تصور سے ایک پاؤں دریا میں، دوسرا پاؤں ساحل پر تھا، امیدوں کی دھوپ چھاؤ سی۔ بی بی سہاگنوں اور نئی نویلی دلہنوں کو اس زمانے میں غم نہ کرنا چاہیے، یہ نازک دن ہنسی خوشی میں گزر جانے چاہیے۔ کنیز کے اس کہنے سے آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ مگر وہ بیمار ہیں، پردیس میں ہیں، اور آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا؟ تندرست آدمی ہی بیمار ہوتا ہے، اس میں دل تھوڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ میرے بڑے بھائی بیمار دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں ان کے پاس بھی جاتی ہوں۔ انہوں نے یہی مکہ میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے ہی بیماری جاتی رہیں گی۔ لات و حبل ان کی سنتے ہیں، اور عزا ان پر بہت مہربان ہے۔ عبد المطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں پر مشورہ کرنے کے لیے دار الندوہ چلے گئے۔ کنیز روٹیاں پکانے لگی، گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا۔ وہی ایک تصور، وہی ایک یاد۔ پاک باز عورت کی دنیا میں شوہر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ظہور قدسی، صبح سعادت، زندگی خواب ہے، اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ خوابوں کو تصورات کی افسانہ ترازی اور اوہام کی بت گری بتاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی وسعت فکر و خیال اور دل و نگاہ کی پاکیزگی کی بات ہے۔ بعض خواب اوہام کی شیشہ گری سے بلند ہوتے ہیں۔ حال و مستقبل کے برزخ کی اس طرح مثالی سیر کرائی جاتی ہے کہ آنے والے واقعات کا عکس آئینہ ادراک پر پڑنے لگتا ہے۔ یہ خواب دوسروں کی بیداری سے زیادہ سچے، کارآمد، بلکہ مقدس ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی ہیں
जो जागते हैं मगर उनके दिल सोते रहते हैं। अनफुस व आफाक की एक निशानी में भी उन्हें हिदायत का कोई इशारा नहीं मिलता। माजी और हाल के वाक़यात की रसदागाह से मुस्तकबिल की एक परछाई भी उनको नज़र नहीं आती। सारी ज़िंदगी बेखबरी में गुजर जाती है, मगर कुछ सईद रूहें आलम ख्वाब में भी बसी बेदारी की नियामतों से बहरामंद होती हैं और मुस्तकबिल उनके सामने आप ही आप आ खड़ा होता है। आमिना को ख्वाब नज़र आने लगे, निहायत ही अजीब दमसाक ख्वाब। कभी ये कि बीबी आमिना का जिस्म खाकी एक बारगी आईने की तरह झलकने लगा और रुए रुए से सर्द शुआएं निकलने लगी। कभी कानों से सुना कि बहशत की हूरें आसमान के फरिश्ते और मुकद्दस रूहें मुबारकबाद दे रही हैं। कभी सोते में ऐसा महसूस किया कि वो अपने नूरानी और शफाफ जिस्म के साथ बुलंदी पर है। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पस्त नजर आते हैं। आमिना के तलवे सितारों को छू रहे हैं और चारों तरफ तहनीयत और तबरीक के जमजमे छिड़े हैं। दस्तूर के मुताबिक कबीले की औरतें आमिना की मिजाज पुरसी के लिए आती। उन्हें कुछ ऐसा नजर आता जैसे बाम काबा से लेकर अब्दुल्ला के घर तक नूर का शामियाना तना हुआ है, जिसे काफूरी शमों से ज्यादा उजले और रोशन हाथ थामे हुए हैं। घरों में चर्चे होने लगे कि आमिना पर आसमान की नूरानी देवियाँ बहुत मेहरबान हैं। वहब की बेटी, अब्दुल मुतलिब की बहू, अब्दुल्ला के शरीक हयात और होने वाले बच्चे की माँ आमिना खुद जोहरा व मुश्तरी बनी हुई है। ए लो, सितारे जमीन पर झुक आए। ये आज क्या हो रहा है? अब्दुल्ला की फूफी ने कहा। मैं भी तो यही देख रही हूँ कि जितनी रोशन ये पिछली रात है, इतने उजले तो दिन भी नहीं होते, एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। उम्मे माबद और ये खुश्क हवाएं, बाद सुबह गाही के झूंगे, नसीम सहर की इटकिलियाँ दोनों दीवार झूमे जा रहे हैं। ताइफ के सब्ज़ारों और बागीचों की भी मैंने सुबह देखी हैं। आज की सुबह तो सबसे अजीब है और खुशबू के लिपटे जैसे यमन का तमाम इत्र जमा करके किसी ने छिड़क दिया है। काश इस रात की सुबह न होती और हम सदा यही मंजर देखते रहते। तीसरी औरत ने दुपट्टे का आंचल मोड़ते हुए कहा। कुरैश के जिन घरानों में लोग आज जल्द उठ बैठे थे, वो अपने बुतों को थामते थामते और उठाते उठाते थक जाते थे, मगर बुत किसी तरह खड़े रहने के लिए तैयार न थे। उनकी पेशानियां आप ही आप सजदे में झुकी जा रही थी। आज क्या हो गया है मेरे माबूद को? लेटे जाते हैं, गिरे जाते हैं, शायद नींद आ रही है, मगर बुत तो सोया नहीं करते। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? लाओ फिर एक बार खुलूस अकीदत के साथ सजदा करो। बूढ़े कुरैशी ने बुत को दीवार के सहारे खड़ा करके सजदा किया और फिर जो सर उठाया तो बुत का माथा जमीन पर रखा था। इतने में एक औरत दौड़ी हुई आई और बूढ़े का हाथ थाम कर बोली, मेरे साथ चलकर देखो, फरीसा का माबूद, जहीर का हाजत रवा, कैस का बुत और खुद मेरा खुदा सब के सब खाक पर पेशानी के बल गिरे पड़े हैं।